وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب وجوب الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ. یہ باب ہے صفا اور مروہ کے وجوب کا، یعنی صفا اور مروہ کی سعی کرنا لازمی ہے، کرنی چاہیے. اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کتنی دفعہ کرنا ہے. حج تمتع میں تو 2 دفعہ کرنا ہے، حج افراد اور حج قران میں پیچھے ہم پڑھا ہے 1 دفعہ سے بھی گزارا ہو جائے گا. کتنی دفعہ کرنا وہ الگ بات ہے، کرنا ضرور ہے. حج میں بھی کرنا ہے صفا اور مروہ کی سعی، اور عمرہ میں بھی کرنا ہے. اگر صفا اور مروہ کی سعی نہیں کریں گے تو پھر عمرہ مکمل نہیں ہوگا. صرف طواف کر کے احرام نہیں کھولا جا سکتا. وہ جو پچھلی حدیث سے مغالطہ ہو رہا تھا، میں نے اس لیے وضاحت بھی کر دی. فلما مسحوا الرکن حلوا، پچھلی حدیث سے محسوس یہ ہو رہا تھا جب حضرت عروہ بن زبیر بیان کر رہے ہیں حضرت اسماء، حضرت عائشہ، حضرت زبیر وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر صحابہ کے حوالے سے کہ انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب انہوں نے رکن کو چھوا، یعنی رکن سے مراد حجر اسود ہے، جب حجر اسود کو چھوا تو حلال ہو گئے. تو میں نے وضاحت کی ہے یہاں اسی لیے کہ یہاں حلال ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ طواف کے بعد، طواف کے معین بعد وہ حلال ہو گئے اور انہوں نے بعد میں نہ 2 رکعتیں پڑھیں نہ انہوں نے بعد میں سعی کی. یہاں طواف اور طواف کی جو تابع چیزیں ہیں، 2 رکعتیں بھی اور سعی بھی طواف کے تابع ہے. جب انہوں نے وہ تمام کام مکمل کیے تب پھر وہ حلال ہوئے، یہ مراد ہے. اور اس کا اس باب اور اس باب کے تحت آنے والی احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے. وجعل من شعائر اللہ، اور ان کو اللہ کا شاعر قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں صفا اور مروہ. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا. اس کے تحت حدیث لائے ہیں اپنی سند سے. فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروۃ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت لها. امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نے فرمایا، عروہ بن زبیر جن سے پچھلی حدیث مروی ہے انہی سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے. حضرت عروہ فرماتے ہیں سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، یعنی اپنی خالہ سے میں نے سوال کیا. فقلت لها، میں نے ان سے عرض کیا، ارأیتی، آپ کا کیا خیال ہے، قول اللہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ کا یہ فرمان کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے. اب اگر یہ آیت کریمہ پڑھیں، اس آیت کریمہ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. یہ بات تو ایک اصولی طور پہ طے ہو گئی کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اللہ کے شاعر یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے تعظیم کا باعث قرار دیا ہے، جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان تعظیم والی چیزوں میں سے صفا اور مروہ بھی شامل ہے. جس طرح قربانی جو ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. اسی طرح خود حاجی اور قرآن کریم اور جن چیزوں کو دین کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مردوں کے لیے داڑھی، عورتوں کے لیے حجاب، اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور یہ ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اور اللہ کے شاعر کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی چاہیے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے. بیت اللہ اور مسجد نبوی، مساجد، دینی کتابیں، احادیث، یہ سب کے سب اللہ کے شاعر میں سے ہیں. جگہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان جگہوں میں سے صفا اور مروہ شامل ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کو حلال نہ کر لو. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، تحریم یا تعظیم کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ کے شاعر کو حلال کرنا. حلال کرنے کا مطلب ہے کہ تعظیم نہ کرنا، ان کو توڑ دینا، اور حرام کا مطلب یا تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کی عظمت دل میں سمجھنا. تو جو بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے. اور جو بندہ اللہ کے شاعر کی توہین کرتا ہے، قربانی کی توہین کرتا ہے،
قربانی کی عید ہوتی ہے، اس میں قربانیوں کے بارے میں عجیب و غریب لطیفے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ داڑھی کے بارے میں عجیب و غریب لطیفے بنا لیتے ہیں۔ کل پرسوں ہی میں ایک پوسٹ آئی میرے پاس واٹس ایپ پہ، وہ ایک پرندہ دیا ہوا تھا، ایک پرندے کی لمبی سی داڑھی دکھائی ہوئی تھی، اور وہ کہا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ سیلفی داڑھی ہے۔ تو میں نے لکھا اس میں آگے، میں نے کہا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے داڑھی رکھنا، اللہ کے شاعر کو جو ہے وہ مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ان چیزوں کی توہین کرے گا۔ کچھ لوگ پردے کو مذاق بناتے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں کو، کچھ لوگ علماء کو، میں کہتا ہوں علماء دین کا علم رکھنے والے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، کچھ لوگ قرآن حدیث کو، کچھ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی احادیث کو، سزاؤں کو اور ان چیزوں کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانے کے استہزاء کے مترادف ہے۔ جی ایک بندہ کہ جی ہمیں رفع دین نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، تو یہ مذاق اڑانا صحیح نہیں ہے، دین کے مسئلوں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ایسی چیزیں جن کی تعظیم کرنی چاہیے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بھی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب حضرت عروہ بن زبیر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت عروہ بن زبیر کو اس آیت کریمہ سے یہ محسوس ہوا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ یہاں طواف سے مراد چکر لگانا ہے، تو صفا مروہ کا چکر لگانا کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک بندہ چکر لگا لے کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی لگائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کو اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ آئی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کا مطلب پوچھا اور کہا کہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فواللہ ما علی احد جناح، اب حضرت عروہ خود اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے اللہ کی قسم نہیں ہے کسی شخص پر کوئی گناہ اللہ یطوف بالصفا والمروہ، کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر نہ لگائے۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ صفا اور مروہ کا چکر نہ لگائے حج میں یا عمرہ میں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ حج میں نہ عمرہ میں، یعنی حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی صحیح کرنا اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے ضروری محسوس نہیں ہوتا۔ قالت، حضرت عائشہ فرمانے لگیں بئس ما قلت، کتنی بری بات ہے جو تم نے کہی ہے، تمہارا موقف کتنا غلط ہے، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، کتنا غلط بات تم نے کہی ہے۔ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، چھوٹے ہیں، تو استاد یا بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ڈانٹ بھی سکتا ہے، باقی کوئی برابر کا ہو تو برابر کہ شخص کو نصیحت کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن چونکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں تو حضرت عائشہ ان کی استاد بھی ہیں، حضرت عروہ بہت سے مسئلے پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے، بیت کلفی بھی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے کتنی بری بات کی ہے میرے بھانجے، ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يطوف بهما، تم جو اس سے مفہوم لے رہے ہو کہ اگر ایک بندہ حج میں یا عمرہ میں ان دونوں کا چکر نہ بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب پھر یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے لا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ جو بندہ بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں یہ کہ وہ ان کا طواف یا ان کا چکر نہ لگائے، اگر ان کا چکر نہ لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے، لیکن الفاظ یہ نہیں ہے، بلکہ الفاظ ہیں کہ جو بندہ ان کا چکر لگائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ کوئی ان کا چکر نہ لگائے تب واقعی وہی بات ہوتی جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کا چکر لگانا ضروری نہیں ہے، کوئی بندہ نہ بھی لگائے گا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ یطوف بہما، اللہ نے فرمایا ان یطوف بہما، کہ جو ان کا چکر لگائے اس پر حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شان نزول کو دیکھے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے اے میرے بھانجے، ان ہذہ، یہ تب ہوتا لو کانت، اگر یہ آیت اس طرح ہوتی کما اولتہا علیہ، جیسے تو نے اس کی تعویل کی ہے، جیسے تو نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، تو یہ آیت کانت اس طرح ہوتی لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یہاں پھر لا ہوتا، ولکنہا، لیکن یہ آیت انزلت فی الانصار، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، یہاں لا نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، میں شان نزول بیان کرتی ہوں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کانوا قبل ان یسلموا، اسلام لانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تھے یحلون لمنات الطاغیۃ، وہ اسلام لانے سے پہلے احرام باندھتے تھے
جب حج کی نیت کرتے تھے تو وہ منات طاغیہ کی نیت کرتے تھے۔ منات کیا ہے؟ منات بت ہے ان کا، اس کو طاغیہ قرار دیا گیا۔ طاغیہ طاغوت، ہر بت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی نیک لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ وغیرہ کو طاغوت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ یہ بات دل سے چاہتے نہیں ہیں۔ جو بندہ اس پر راضی نہ ہو اس کو طاغوت نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ ہیں حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کی صفات دے دیتے ہیں، حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا مان لیتے ہیں۔ حضرت علی طاغوت نہیں ہے۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس کی تردید نہ کر سکے، بے جان چیز ہو یا جاندار ہو لیکن تردید کرے نہ۔ جیسے فرعون کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا تھا اور فرعون کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا تھا، فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، تو فرعون طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہو جائے گا اگر اس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، اس کو ہم طاغوت کہہ سکتے ہیں، اس وقت طاغوت بن جائے گا اگر اس کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے، اگر اس کو ہم اپنا معبود بنا لیں گے۔ جو لوگ نیک لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اس کی تردید کرتے رہے، اس کے خلاف واعظ نصیحت کرتے رہے، ان کو طاغوت نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے اسے طاغوت قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ تو یہاں طاغوت سے مراد یہ شرکیہ چیزیں اور یہ بت وغیرہ جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جائے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منات کو طاغیہ قرار دیا ہے۔ طاغیہ طاغوت سے ہے، طاغوت اور طاغیہ کا روٹ مادہ ایک ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار اسلام لانے سے پہلے جب حج کرتے تھے تو جب وہ نیت کرتے تھے تو وہ اللہ کے نام کے حج کی نیت کرنے کی بجائے منات کے نام کی نیت کرتے تھے۔ وہ احرام باندھتے تھے منات کے لیے۔ آپ کو پتہ لات، منات، عزا، حبل قرآن میں بھی ذکر ہے، افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری۔ تو منات، تو وہ منات بت کے لیے وہ اس کی نیت کرتے تھے۔ التی کانوا یعبدونها بالمشلل، یہ وہ بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے تھے مشلل نامی مقام پر۔ مشلل یہ مقام ہے جو جوفہ یعنی آج جدہ وغیرہ کے قریب، رابغ کے قریب جو ہے وہ ایک مقام ہے مشلل۔ تو مشلل نامی مقام پر گویا کہ یہ بت رکھا ہوتا تھا، وہاں اس کا استہانہ تھا اس بت کا۔ تو اس بت کے نام کا احرام باندھتے تھے انصار اسلام لانے سے پہلے۔ فکان من احل، پس جو شخص احرام باندھتا اب اسلام لانے کے بعد، یتحرج ان یطوف بین الصفا والمروہ، وہ اب حرج محسوس کرتا تھا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کا چکر لگائے۔ جاہلیت میں بھی وہ حرج محسوس کرتا تھا، وہ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے اور وہ جاہلیت میں بھی حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ ان کا چکر لگائیں صفا اور مروہ کا۔ انہوں نے صفا اور مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ فلما اسلموا، جب وہ اسلام لے آئے انصار، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ صفا اور مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے اور ہم جاہلیت میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور ہم جو ہیں وہ منات نامی بت کے نام کا احرام باندھتے تھے، تو کیا جب اسلام لائے، اسلام میں صفا اور مروہ کی سعی کا ذکر ہے، تو اب کیا ہم سعی کریں؟ کیا صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہم جاہلیت میں یہاں بت پڑے ہوتے تھے، ہم جاہلیت میں ان کی سعی نہیں کرتے تھے، تو کیا اب ہم ان کی سعی کریں یا نہ کریں؟ تو صحابہ کرام نے انصار نے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، انا كنا نتحرج ان نطوف بین الصفا والمروہ، ہم صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اور آیت مکمل اس طرح ہے کہ اب جو بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ تم جاہلیت میں یا اسلام لانے کے بعد شروع میں تم حرج محسوس کرتے تھے
تو صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا طواف کیا جائے۔ ان کا طواف کرنے میں بتوں کی وجہ، پہلے جو یہاں بت تھے ان بتوں کی وجہ سے اب ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ طواف کرنا ان کا گناہ نہیں ہے، طواف کرنا صحیح ہے، صرف اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ طواف کرنا اب لازمی ہے کہ لازمی نہیں ہے، اس کا پتہ لگے گا دیگر دلائل سے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ انصار جو طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے وہ حرج اٹھ گیا ہے، حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کیا کیا، اسلام آنے کے بعد جہاں جہاں بت ہوتے تھے اسلام نے ان جگہوں کی مذمت کی، ان جگہوں پہ جانے سے منع کیا، ان جگہوں پہ عبادتیں کرنے سے منع کیا، ان جگہوں پر ذبح کرنے سے منع کیا۔ تو انصار کو محسوس ہوا جیسے جاہلیت میں بھی یہ صفا اور مروہ میں بت تھے اور ہم جاہلیت میں بھی ان کا طواف نہیں کرتے تھے، اب اسلام میں اب ان کا طواف کریں یا نہ کریں۔ تو قرآن کریم کے اس آیت سے پتہ لگا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طواف ہو سکتا ہے۔ قرآن سے صرف یہ ثابت ہوا طواف ہو سکتا ہے، اب کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ پھر دیگر دلائل سے پتہ لگے گا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، طریقہ مقرر کیا ہے ان کے درمیان طواف کرنے کو۔ فلیس لأحد، کسی ایک شخص کے لیے جائز نہیں، ان یترک الطواف بینہما، کہ وہ ان کے درمیان طواف کو ترک کرے۔ یہاں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کو ایک عمرہ اور حج کا طریقہ کار ٹھہرایا ہے، اور جو بندہ طواف نہ کرے، جو سعی نہ کرے ان کی، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے، دیگر احادیث میں دیگر روایات میں عائشہ سے مروی ہے، قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے، جو یہ نہیں کرتا اس کا عمرہ نہیں ہوتا یا اس کا حج نہیں ہوتا، اس قسم کے الفاظ ہیں دیگر روایات میں، قسم کھا کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو یہاں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان چکر لگانے کو حج اور عمرے کا طریقہ کا ٹھہرایا ہے، کسی شخص کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ ان کا چکر لگانا، ان کی صحیح کرنا چھوڑ دے۔ ثم اخبرت ابا بکر بن عبد الرحمن، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خبر دی ابو بکر بن عبد الرحمن کو، ابو بکر بن عبد الرحمن کو میں نے اسی بات کی خبر دی جو حضرت عائشہ نے مجھے پوری شان نزول بتائی تھی اس آیت کریمہ کی، تو میں نے یہ خبر ابو بکر بن عبد الرحمن کو دی، فقال، تو وہ کہنے لگے، ان هذا العلم ما كنت سمعت، یہ علم کی بات ہے، میں نے یہ بات نہیں سنی۔ یہ حضرت عائشہ نے جو علم و معرفت کی بات کی ہے تو یہ میں نے نہیں سنی ہوئی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ، میں نے کچھ اہل علم مردوں کو سنا ہے، وہ ذکر کرتے تھے، ان الناس الا من ذکرت عائشہ، کہ وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جن کا حضرت عائشہ نے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے انصار کا ذکر کیا کہ انصار جاہلیت میں منات کے نام کا احرام باندھتے تھے، تو وہ اس لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے جاہلیت میں۔ تو ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ جو علم و معرفت کی بات حضرت عائشہ نے کی ہے، میں نے تو یہ بات نہیں سنی، میں نے کچھ اور اہل علم سے کچھ اور بات سنی ہے، اور ان اہل علم نے مجھے یہ بیان کیا کہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جن کا حضرت عائشہ نے ذکر کیا، حضرت عائشہ جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں وہ الگ بات ہوگی، وہ بھی ٹھیک ہوگی، مجھے کچھ اور اہل علم نے بیان کیا کہ اور لوگ حضرت عائشہ کے ذکر کردہ لوگوں کے علاوہ ممن کانا یحل بمنات، وہ منات کا احرام باندھتے تھے، منات کے نام کا، کانوا یطوفون کلہم بالصفا والمروہ، اور وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے جو بیان کیا اس میں یہ ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، جاہلیت میں بھی وہ سعی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ تو مجھے کچھ اور لوگوں نے بیان کیا کہ لوگ منات کا احرام باندھتے تھے اس کے نام کا، پھر وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے تھے۔ فلما ذکر اللہ تعالیٰ، پس جب اللہ نے ذکر کیا طواف کا، بیت اللہ کا، سورہ حج وغیرہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں طواف کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، ولم یذکر الصفا والمروہ فی القرآن، وہاں صفا اور مروہ کا ذکر نہیں ہے۔ جب اللہ نے حج کا ذکر کیا مکی صورتوں میں، جب طواف کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا قرآن میں۔ قالو یا رسول اللہ، تو اب ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ جاہلیت میں طواف کرتے تھے، اب گویا کہ جاہلیت میں حضرت عائشہ کے مطابق کچھ لوگ ایسے تھے جو طواف نہیں کرتے تھے، طواف کرنے کا مکروہ سمجھتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو طواف کرتے تھے جاہلیت میں،
اور طواف کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان پہ بت پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں ان پہ بت تھے اساف اور نائلہ، یہ پڑے ہوتے تھے ان پر، تو وہ ان بتوں کی وجہ سے بھی جاہلیت میں ان پہاڑوں کا طواف کرتے تھے، صفا و مروہ کا. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طواف کا ذکر کیا تو طواف کے ذکر کے ساتھ صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا شروع میں مکی صورتوں میں. تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کننا نطوف بالصفا والمروہ، ہم جاہلیت میں طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے صفا مروہ کی، وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الطَّوَافَ، اور اللہ نے اب طواف کو اتارا ہے، بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا ہے قرآن میں، فلم یذکر الصفا، تو اس میں صفا کا ذکر نہیں ہے. فہل علینا من حرج ان نطوف بالصفا والمروہ، اب کیا ہم پر کوئی گناہ ہے کہ اگر ہم اب بھی صفا اور مروہ کا طواف کریں؟ تو یہ سوال کیا کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جاہلیت میں ہم کرتے تھے، اللہ نے طواف کا ذکر اتارا، اللہ نے ذکر نہیں کیا، اب ہم جاہلیت والا طریقہ کار اپنائیں کہ اب ہم کیا کریں، کیا کوئی حرج ہے کہ اب ہم طواف کریں؟ فانزل اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم صفا مروہ کا چکر لگا سکتے ہو، لگاؤ تم. تو اللہ نے گویا کہ حرج کی نفی کی بات کی. قال ابو بکر، تو ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کون سے دو گروہ؟ وہ لوگ بھی كانوا يتحرجون ان يطوفوا بالجاہلیۃ بالصفا والمروہ، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو صفا مروہ کی جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی سے بچتے تھے. حضرت عائشہ نے جن کا ذکر کیا کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے. والذین یطوفون، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے اس میں جو صفا مروہ کی سعی کرتے تھے. تو یہ آیت دونوں کے بارے میں ہے. ثم تحرجوا، پھر انہوں نے حرج محسوس کیا، ان یطوفوا بہما، کہ وہ ان دونوں کا چکر لگائیں، سعی کریں، فی الاسلام، اسلام میں، من اجل ان اللہ تعالی امر بالطواف، اس لیے کہ اللہ نے طواف کا حکم دیا، بالبیت، بیت اللہ کے طواف کا، ولم یذکر الصفا، اور اللہ نے صفا کا ذکر نہیں کیا، صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا، حتی ذکر ذلک بعد ما ذکر الطواف بالبیت، حتیٰ کہ پھر اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا اس کا. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے حضرت عروہ کا جو موقف تھا کہ صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری نہیں ہے، فلا جناح علیہ سے وہ ثابت کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے شان نزول بیان کیا، اور حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن نے بھی جو شان نزول بیان کیا. ان دونوں شان نزول سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں جو لوگ اب اسلام آنے کے بعد ان کا طواف کرنے میں حرج یا گناہ محسوس کرتے تھے، اللہ نے صرف یہ بتایا کہ گناہ کوئی نہیں ہے. تو اب باقی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس کی جو ہے وہ سعی تو کرنی ہے، وہ احادیث سے، دیگر دلائل سے پتہ لگتی ہے کہ اس کی سعی کرنی ہی کرنی ہے. جس طرح حضرت عائشہ کے فرمان سے پتہ لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے طریقہ کار میں صفا مروہ کی سعی کو بھی شامل کر دیا ہے، اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی سعی چھوڑے. تو عمرہ میں بھی طواف کے ساتھ سعی ضروری ہے، ایک طواف اور ایک سعی ہوگی، اور حج میں بھی طواف کے ساتھ سعی ضروری ہے. حج تمتع میں 2 طواف اور 2 سعی ہوں گی، اور حج قران اور حج افراد میں جو ہے وہ ایک سعی سے بھی گزارا ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات